اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شعبان کی 15ویں شب کے حوالے سے آج کی یہ گفتگو ہے. شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کیا جاتا ہے. تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں. نمبر 1، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی. دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی مدینہ کے قبرستان میں ہیں. پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے. نمبر 2، دوسری حدیث میں اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھا جاتا ہے. اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تمہارا رزق اتارا جاتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے. 7 اشخاص میں سے سب سے پہلے ہے مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 کینہ پرور، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 قاتل اور نمبر 6 شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 7 چغلخور. ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے، اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو. اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ میرے سامنے گڑ گڑ آئے. ان حدیث کریمہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور بزرگان دین رحم اللہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں. ایک، جو اپنے فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے. یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے. اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول بتیاں چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا، ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، یہ عمل ٹھیک نہیں. جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے ثابت ہے اس کو اسی درجے ماننا، یہی سنت سے محبت ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اس کا نام اتباع اور دین ہے. اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار، دعا کا اہتمام کرنا. اس بارے میں واضح یہ ہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے اور یہ خلوت کی عبادت ہے. اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں. نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں. یہ فضیلت والی راتیں ہیں. شور و شغب اور میلے ٹھیلے، اجتماع منعقد کرنا اور ان راتوں میں شور و غل کرنا، پٹاخے بجانا، بلکہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے اور جتنا ہو سکے گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی زبان میں اپنے الفاظوں میں دعا کی جائے. تو ہر رات ہمارے لیے دعا کی رات ہے، ہر رات ہمارے لیے عبادت اور مانگنے کی رات ہے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہی پچھلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا میں یہ اعلان کرتی ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں. دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے.
ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دوسرا ہر ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیس کے روزوں کا اہتمام کرتے، لہٰذا باقی اس رات پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلووں کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیاطین ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت، عبادت، دعا سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا مقصد ہے۔ تو ہم کیوں نہ شیطان کے نازائم ارادوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے اللہ کے حضور صحیح سچے معنی توبہ کرتے ہوئے اس سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہ شعبان میں جتنی خیر و برکات ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس سے بڑھ کر جو رمضان المبارک ہے اس کا اہتمام کرنے کی اور اس میں جتنی خیر و برکات ہیں وہ سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں صحت کاملہ کے ساتھ ماہ مبارک کی تمام تر خیر و برکات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔